علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام الوبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام مروا شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین. صلوات عزیزان محترم، اس ایصال ثواب کی مجلس میں جن باتوں کو آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ آج کے ہمارے اس دور میں ان باتوں کو یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس سلسلے میں پیدا کیے جانے والے شبہے کو بہت زیادہ رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں کم از کم اس شبہے سے متعلق نہ صرف یہ کہ متوجہ رہنا چاہیے بلکہ اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. میں شبہہ بھی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں اور پھر جواب کی طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں گا، اور زیادہ آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ جلد ہی اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجیے. بہرحال سوشل ڈسٹینسنگ کا دور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجلسوں میں تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں اور وہ ڈسٹینس آپس میں مینٹین کر لیں تو شاید بہتر ہوگا. تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ جو مجلسوں کا خاص انداز ہے وہ انداز باقی رہے. تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے انشاءاللہ. آپ حضرات ڈسٹینس باقی ہے، گھبرائیں نہیں، آ جائیے. اور ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجیے. میں طویل گفتگو کا نہ تو عادی ہوں اور نہ ہی یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس موقع پر بہت طولانی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں. میں بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پر آپ کو لے کے آ گیا. اصل شبہ اور اصل سوال یہ ہے کہ جو میں عرض کر دوں کہ ایک خاص ملک سے یہ شبہ پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات اور اس کے ریزنز بھی آپ کے سامنے ابھی میں عرض کر دوں گا. شبہ یہ ہے کہ یہ تمام شیعہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، یعنی حدیث شریف جو پڑھی ہے وہ زیارت سے متعلق ہے. یہ تمام شیعہ دنیا کے مختلف گوشوں سے زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت ایکچول ورڈ اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو ملاقات کے لیے کہتے ہیں. ابھی میرے ساتھ جو مرد مومن آئے اپنی گاڑی سے لے کے، وہ عباس بھائی، نہیں پتہ شاید ذمہ داریوں میں مصروف ہوں گے. وہ عباس بھائی میرا روڈ پہ رہتے ہیں، سسرال ان کی مجگاؤں میں ہے موجود. سسرال مجگاؤں میں ہے جی، ماشاء اللہ. ہم تو ایک ہی ٹاکی سمجھ رہے ہیں. ایک دفعہ اور صلوات جس موقع، پوری توجہ سے یہاں سے آپ حضرات سنیے گا، جس موقع پر انہیں ملاقات کرنی ہو وہ میرا روڈ سے بامبے تک آنا ہوگا، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو. ہے نہیں، ملاقات کے لیے آپ کو وہاں سے یہاں آنا ہے. اور جب یہاں سے کسی کو ملاقات کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ وہ یہاں سے میرا روڈ تک جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس بھائی دو ٹاکی پر نہیں ہیں اور دو ٹاکی والے مؤمنین میرا روڈ میں نہیں ہیں. ہے نہیں توجہ؟ تو ملاقات کے لیے انسان تبھی جاتا ہے جب وہاں والا یہاں نہ ہو
اور یہاں والا وہاں پر نہ ہو. لیکن اگر دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں تو پھر اب ملاقات کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آپ متوجہ ہو گئے کہ شبہ یہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ تم زیارت کرنے کیوں جاتے ہو. کیا تمہارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ سرکار امیر المؤمنین ہر جگہ موجود ہیں، پھر نجف اشرف کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ 8ویں امام ہر جگہ موجود ہیں، مشہد مقدس کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء ہر جگہ موجود ہیں، پھر یہ کربلا معلی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بقیہ ائمہ ہدی تمہارے عقیدے کے مطابق ہر جگہ نہیں موجود ہیں کہ جن سے ملاقات کرنے کے لیے سامرہ جا رہا ہے انسان، کاظمین جا رہا ہے انسان، مختلف مقامات تک اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنا وقت دے کر، اتنا زیادہ اپنی زندگی میں، اپنی مصروف لائف میں نہ جانے کیسے کیسے لمحات کو جمع کر کے انسان جا رہا ہے؟ آخر ضرورت کیا ہے؟ شاید آپ متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ یہ اعتراض کہاں سے آ رہا ہے. اس اعتراض کی ایک بنیاد ہے، میں واضح کر دوں گا، آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے گا. ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع سرزمین کربلا پہ آتا ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع اس جگہ نہیں پہنچ پاتا کہ جس جگہ سے یہ اعتراض آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع کے اوپر 20 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، لیکن یہی سرزمین کربلا میں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں 40 کے موقع پر یہ تعداد کروڑوں سے اوپر نکل جاتی ہے. تو اتنا بڑا مجمع کربلا جا رہا ہے، اگر یہی مجمع سرزمین عربستان کی طرف آنے لگ جائے تو کیا بہتر ہے. تو اب کیسے کہیں کہ تم زیارت پہ نہ جاؤ؟ آپ سے میں کہوں کہ آپ زیارت پہ نہ جائیے تو آپ رک جائیں گے. کسی مرد مومن سے میں کہوں زیارت پہ نہ جاؤ، اس کے قدم نہیں رکنے والے. لیکن ہاں، اگر اس کے ذہن میں یہ شبہ ایجاد کر دیا جائے کہ جن سے ملنے وہاں جا رہے ہو وہ تو یہاں موجود ہیں، اب تو اس کے قدم رک جائیں گے نا. اور یہ فیکٹ بھی ہے. دیکھیں، یہ 2 تو 4 والی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اطہار ہمارے عقیدے ہی کے مطابق نہیں، بلکہ حقیقی طور پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی نگاہوں میں ہے. اور اگر سرکار امیر المؤمنین ہر جگہ نہیں ہیں تو پھر صبح سے لے کے رات تک یہ یا علی کہنے کے کیا معنی ہے؟ آپ تو صبح میں اٹھ کر کسی مرد مومن کو فون کریں اپنے دوست کو اور اس نے فون ریسیو نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، آدھے گھنٹے بعد پھر آپ نے فون کیا اور پتہ یہ چلا کہ پھر ریسیو نہیں ہو پایا، وہ بائک پہ تھا. کچھ دیر بعد پھر فون کیا، اتفاق یہ کہ آفس میں باس کے کیبن میں تھا، نہیں ریسیو کر پایا. 3 بار اگر فون آپ کے کال ڈراپ ہو جائے، 4تھی بار فون کریں گے آپ؟ نہ وہ فون کرتا ہے، نہ وہ میسج کرتا ہے، نہ وہ کال بیک کرتا ہے. میں کیوں اس کو فون کروں؟ ہے نہیں. جب ہم اتنی دفعہ فون کرنے کے بعد اگر فون ریسیو نہ ہو تو دوبارہ فون کرنے پہ تیار نہیں ہیں، اور یہاں عالم یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک مسلسل یا علی کہا جا رہا ہے. اگر پہلے پکارنے پہ جواب نہ ملا ہوتا تو پھر نہ پکارتے. یہ بار بار پکارنا بتا رہا ہے کہ ہمارے پکارنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، ان کی مدد میں تاخیر نہیں ہو سکتی. تو اہل بیت یا سرکار سید الشہداء، یہ ہر جگہ کے اوپر ممبر کا بنایا جانا، یہ ہر جگہ کے اوپر عزا خانوں کا سجایا جانا، یہ ہر جگہ پر مجلس عزا کا منعقد ہونا، یہ جلوس ہائے مبارک کا برآمد ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ اہل بیت اطہار کو ہم ہر جگہ تصور کرتے ہیں. لیکن پھر کیوں زیارتوں پہ جاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے زیارت پر جانے کی؟ ہمیں تو یہی رک جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہستیاں تو یہاں موجود ہیں. ملنے اس سے جایا جاتا ہے کہ جو یہاں پر نہ موجود ہو، وہ یہاں ہیں، تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ سوال کہاں سے آیا ہے یہ تو آپ متوجہ ہو گئے. اور سیدھا سادھا سا جو ہمارے مولانا موجود ہیں کہ ہمارے علمی دنیا میں نقضی جواب کہا جاتا ہے، سیدھا سادھا سا جواب تو اگر ان کو دینا ہے تو ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ ان کی اگر یہی تمنا ہے کہ نجف نہ جاؤ، کربلا نہ جاؤ، سامرہ نہ جاؤ، کاظمین نہ جاؤ، صرف اور صرف مدینے آؤ، صرف اور صرف مکہ معظمہ جاؤ، تو سیدھا سادہ سا جواب یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے
کہ ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المؤمنین ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق امام حسین ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق امام رضا علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ تو اگر اس بنا پر کہ یہ سب ہستیاں ہر جگہ موجود ہیں، نہ نجف جایا جائے، نہ کربلا جایا جائے، نہ سامرہ جایا جائے، نہ کاظمین جایا جائے، نہ مشہد مقدس جایا جائے، تو اگر یہی فیکٹ ہے کہ ہر جگہ ہونے کی بنا پر ان مقدس مقامات تک نہ جایا جائے، تو پھر خدا بھی تو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نہیں شاید آپ متوجہ نہیں ہیں، اللہ بھی تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر اگر ذات پروردگار کے ہر جگہ ہونے کے باوجود ہم سرزمین مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پروردگار نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ تو جب حکم پروردگار کی بنا پر ہیں، اس کے معنی ہے کہ اللہ کی پسند یہ ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے بندے جائیں۔ اللہ ہی کی پسند تو یہ ہے کہ ان مقدس بارگاہوں تک انسان پہنچے۔ لہٰذا ہم جو ان مقدس بارگاہوں تک جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کی پسند۔ میرے پروردگار سے تقرب اور اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ان مقدس بارگاہوں تک آنا۔ لیکن اب علمی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ان مقدس بارگاہوں تک جاتے ہیں۔ کیا اگر ہم اپنے امام باڑوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں آ کر سرکار سید الشہداء کے اس بارگاہ میں آئیں اور زیارت کریں تو کیا ہم کو ثواب نہیں ہے؟ کیا ہم اسی جگہ کے اوپر، آپ چھت پہ بیٹھے ہیں، اسی جگہ روایتوں میں ہے کہ انسان جس جگہ کے اوپر مقیم ہے اپنی چھت کے اوپر، بہت کم یہ توفیق بامبے والوں کو میسر ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی، اپنی بلڈنگ کی چھت کے اوپر، البتہ بقیہ علاقوں میں تو آسان ہے، چھت کے اوپر آئے انسان کربلا کی طرف رخ کرے، ایک دفعہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری کر دے، یکتب لہو زیارت الحسین۔ روایت میں ہے کہ اس کو سرکار سید الشہداء کی زیارت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ پروردگار تو اتنا زیادہ امام حسین کی زیارت کا ثواب دینے پر تیار ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے، اتنا پیسہ دیا جائے، اتنا انرجی انسان کی ضرورت جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر ادھر سے اپنا وقت بھی دیا جائے، کیا ضرورت ہے؟ آئیے روایات کی دنیا میں میں آپ کو لے کے چلوں اور یہ مسئلہ روایات کی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان زیارتوں پر جانے کی بنا پر کیا ملتا ہے، کیوں جاتے ہیں ہم زیارت پر، اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کسی کامل زیارات میں مرحوم ابن بابویہ قمی نے یہ روایت لکھی ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نام محمد باقر علیہ السلام، آقا کا یہ جملہ ہے کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین۔ شیعتنا، ہمارے شیعوں کو اس بات کے لیے تیار کرو، اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ سب زیارت امام حسین کے لیے، قبر امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہو۔ کیا آقا کا حکم ہے؟ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي رِزْقِهِ۔ سب سے پہلا فائدہ مولا فرماتے ہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونے کی بنا پہ سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے، اور پھر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس بینک میں پیسہ رکھ دیا جائے، کچھ دنوں کے بعد ڈبل ہو جائے گا، اس بزنس میں پیسہ لگا دیا جائے، وہاں سے مجھے اتنا انکم اتنی مل جائے گی، اس جگہ کے اوپر دکان لے لی جائے، وہاں سے اتنا فائدہ ہوگا، نہ جانے کتنا انسان اپنے رزق میں اضافے کے لیے صبح و شام کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ نے آواز دیا، اگر تمہیں اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے، آؤ حسین کی زیارت کے لیے آ جاؤ، رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
یہ جو رزق میں اضافہ ہے یہ کس بنا پر ہے؟ زیارت امام حسین کی بنا پر۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ آقا فرماتے وَيَمُدُّ فِي عُمُرِهِ، پروردگار اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا۔ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ اسی مچگاؤں میں ایک زمانہ تھا، ہم لوگ بھی آیا کرتے تھے یہ پارک میں۔ صبح میں جس موقع کے اوپر آپ مچگاؤں کے پارک میں آ جائیے تو آپ کو منظر ہی دکھائی دے گا، نہ جانے کتنے، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی آ کے صرف بیٹھا ہے پھولوں کے درمیان۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ تر و تازہ ہوا مل جائے اور نتیجے میں ہماری صحت میں اضافہ ہو جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس دوا کا یہ پاؤچ موجود ہے، دوپہر میں کھانا ہے، صبح میں کھانا ہے، رات میں کھانا ہے، دسترخوان بچ گیا تو اب یہ نوبت ہے کہ یہ کھانا کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے، اور یہ میٹھی چیز نہیں کھائیں گے اور نمکین چیز کھائیں گے، وہ انکار کریں نمکین نہیں کھائیں گے، میٹھا کھائیں گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ یہی تو ہے نا، اگر 80 کی زندگی ہے تو 60 پہ دنیا سے نہ چلا جائے، اگر 60 کی زندگی ہے تو 50 پہ رخصت نہ ہو جائے۔ لہٰذا اب وہ اس کوشش میں ہے کہ مسلسل اپنی زندگی میں اضافے کے لیے لگا ہے۔ کوششیں البتہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی عمر میں اضافہ چاہیے ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ آقا کی بارگاہ کی زیارت ہے۔ یمد فی عمرہ، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اگر انسان امام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اگلا جملہ وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، نہ جانے کتنی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن مصیبتوں کو صرف امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنے کی بنا پر اللہ اس بندے سے ٹال دیتا ہے۔ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا مشکلات کو فیس کرنا پڑا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کون کون سی مشکلات ہیں جنہیں ٹال دیا گیا۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے یہ جو مشکلات ٹل رہی ہیں کس بنا پر ہیں؟ امام کی زیارت کی بنا پر۔ اچھا، جب یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے تو ایک جملہ اور کہتا چلوں، اگر حقیقتاً یہ فائدے ہیں کہ امام کی زیارت کے لیے ہمیں وہاں پر جانے سے عمر میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، مصیبتیں مشکلات ہماری ٹل جائیں گی، تو یہ ساری فضیلتیں تو اس زیارت کے لیے بھی عطا کی گئی ہیں کہ جو زیارت انسان اپنے گھر میں کھڑے ہو کر آقا امام حسین کے لیے پڑھ رہا ہے، پھر وہاں جا کر زیارت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہاں پر امام نے کیا فرمایا تھا؟ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی امام چاہتے ہیں کہ لوگ سرزمین کربلا پہ آئیں تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے یہ جو 5 علامتیں مومن کی بیان کی گئی ہیں کہ علامت المؤمن خمس، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا کی ولادت باسعادت کے دن ہے اور تقریباً 1 دن کے بعد مولا کی ولادت اور ہے، لہٰذا مل جل کے بلند آواز سے صلوات دیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے کہ علامت المؤمن خمس، 5 عدد نشانیاں ہیں مومن کی۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ نشانی ہے تو یہ مومن ہے، یہ نشانی نہیں ہے تو کوئی مومن نام رکھ لینے سے مومن نہیں ہوتا، ورنہ پھر تو بہت سے مل جائیں گے کہ جو نام رکھنے سے کیسے کیسے اچھے بننے چاہیے تھے۔ نام رکھنے سے مومن نہیں ہوتا، ان نشانیوں کی بنا پر مومن ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلی نشانی فرماتے کہ الصلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ 17 رکعت واجب نمازیں ہیں، بقیہ یہ مستحبی نمازیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کی بنا پر یہ انسان مؤمن قرار پاتا ہے۔ التختم بالیمین، اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں، یہ مؤمن کی علامت۔ البتہ یہ ابتدائی 2 انگلیوں میں پہننے کی اجازت ہے، بقیہ 3 انگلیاں جو بچتی ہیں انگوٹھے کے ساتھ اس میں اجازت نہیں ہے، اور پھر جب داہنے ہاتھ میں پہن لے تو پھر اگر اس کے پاس اور انگوٹھی ہے تو پھر بائیں ہاتھ میں پہن سکتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے
کہ داہنے ہاتھ میں اب تختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری علامت کیا بیان فرمائی؟ زیارت الاربعین، چہلم کے موقع پر آقا امام حسین کی زیارت کرنا۔ دیکھیے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے میں زیارت پڑھنا کرتے ہیں ترجمہ، یہاں پر زیارت پڑھنا نہیں ہے، قراءت الزیارہ امام نے نہیں فرمایا، زیارت الاربعین ہے، امام کی زیارت کرنا، توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد چوتھی علامت امام فرماتے ہیں کہ التعفیر بالجبین، جس موقع کے اوپر یہ سجدے میں سر رکھتا ہے اس کا یہ سر خاک کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، اس مٹی کو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یہ متفق علیہ روایت ہے تمام امت مسلمہ میں، کہ حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ اس مٹی کو میرے لیے سجدے کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو سجدہ مٹی ہی پر ہوگا، یہ مومن کی علامت ہے۔ آخری علامت الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرد مومن وہ ہے کہ جو اپنی واجب نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ 5 علامتیں، ان علامتوں میں بھی اگر آپ نے غور کیا تو زیارت الاربعین یعنی 40 کے موقع پر امام کی زیارت کرنا، یہ علامت شیعہ ہے۔ لیکن پھر وہی سوال کہ کیا امام کی زیارت وہیں جا کر ہو سکتی ہے؟ کیا ہم یہاں رہتے زیارت نہیں کر سکتے؟ وہی زیارت کا ثواب ہمیں یہاں رہتے ہوئے نہیں مل پائے گا؟ اب آئیے میں آپ کو اصل جواب کی طرف لے کے چلوں اور بات کو تقریباً مکمل کر دیا جائے۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ زیارتوں کا ثواب تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، جہاں سے آپ زیارت پڑھیں گے وہاں سے آپ کو زیارت کا ثواب مل جائے گا، لیکن ایک علیہ السلام آج مولانا اور محمد وآل محمد صلی اللہ مرد مومن نے بآواز بلند کی قید لگائی ہے اس بات میں۔ میں ادھر لاک ڈاؤن، مولانا آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں مولانا بھی، جب سے لاک ڈاؤن کے بعد سے مجلس پڑھ رہا ہوں آف لائن مجلس، تو اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مومنین میں صلوات آہستہ پڑھنے کا جذبہ بیدار ہے۔ نہیں معلوم یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کل گونڈی میں پڑھ رہا تھا، گونڈی آپ کے علاقے میں مولانا، جہاں پہ صلوات واقعاً احساس ہوتا تھا، وہاں پہ صلوات کی آواز آہستہ ہو گئی ہے، نہیں پتہ کیا وجہ ہے، شاید یہ وجہ ہو مرد مومن کا۔ لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ طاقت الحمدللہ ایمان کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور ذکر اہل بیت کے اثار طاقتوں میں اضافے کے سبب ہے، مل جل کے صلوات ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا ثواب آپ کو ہر جگہ مل سکتا ہے، روایتیں موجود ہیں کہ جہاں بھی آپ نے زیارت پڑھی اس زیارت کی بنا پہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن پھر زیارتوں پر جانا کیوں ہے؟ یہی بس آخر کلام ہے، یہی ہمارے اس شبہ کا جواب بھی ہے اور بات کو مکمل کر دینا ہے۔ ہمارے پاس ایک عظیم الشان زیارت ہے، زیارت جامعہ، کہ جو چونکہ اس کے مقابل ایک چھوٹی زیارت جامعہ بھی ہے، لہٰذا زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو زیارت ہے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے مولا سے وارد ہوئی ہے، اور بڑی عظیم زیارت ہے، اور آخری امام نے بھی اس زیارت کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور شیعوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ زیارت، کہ جس کے لیے علماء کا یہ جملہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی معرفت کا سمندر ہے یہ زیارت۔ آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ تعالی جیسے عظیم الشان مجتہد نے اس زیارت کی شرح بیان کی ہے، بہت عظیم زیارت ہے، جس میں ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ سند کی بحثوں میں جانے کے بجائے اگر ہم اس زیارت کے کلمات پر توجہ دیں تو خود کلمات زیارت یہ بتائیں گے کہ یہ معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہیں، اتنی اہم زیارت۔ اس زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے کہ جس جملے کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم زیارت پر کیوں جاتے ہیں۔ مولا تعلیم فرما رہے ہیں
کہ جب تم آؤ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کسی بھی امام کے حرم مطہر میں داخل ہو تو یہ جملے اپنی زبان پہ جاری کرو: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الماء. پوری زیارت ذرا طویل زیارت ہے. دوران زیارت امام ایک جملہ تعلیم فرماتے ہیں کہ امام کے حرم میں کھڑے ہو کر قبر مبارک کی طرف تمہاری توجہ ہو اور یہ جملہ تم اپنی زبان پہ جاری کرو کہ زائر لکم عائد بقبورکم. اسی جملے کی بس مجھے وضاحت کرنی اور بات کو مکمل کر دینا. مولا نے یہاں پر ایک جملہ ہم کو سکھایا ہے کہ تمہیں امام کی زیارت پر جاتے وقت یہ جملہ ضرور کہنا ہے کہ عائد بقبورکم، اے اہل بیت اطہار آپ کی قبروں پر میں پناہ لے رہا ہوں. یہ پناہ کس کو کہتی ہے؟ ہم سب نے بچپن گزارا ہے اور آج بھی ہمارے سامنے کچھ بچے موجود ہیں. ہم لوگ اگر اپنے بچپن کے بارے میں سوچیں تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا تو سنا ہوگا یہ واقعہ ہم سب کے ساتھ، نہیں بھی رونما ہوا ہو تو کم از کم ہمارے آس پاس میں ایسا واقعہ ضرور رونما ہوا ہوگا. بچپن میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی بزرگوار کا دل دکھ گیا، عمر ہے 5 سال 6 سال کی اور بزرگوار کا دل دکھا ہے. اچھا اب بعض بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنے میں تیار نہیں ہیں. اب اس انتظار میں ہے کہ کسی موقع کے اوپر یہ بچہ مل جائے، فلاں جگہ اس نے ہماری توہین کی تھی، بے عزتی کی تھی، مجھے بدلہ لینا ہے اور کیسے بھی ہو مجھے اس سے انتقام لے کے رہنا ہے. اچھا وہ بچہ جس کو اردو زبان کے تاڑ گیا، سمجھ گیا کہ اب ان کو مجھ پر غصہ ہے، تو اب وہ اتنا چالاک ہے کہ اپنے گھر سے اکیلا نکل ہی نہیں رہا ہے. کبھی والد کے ساتھ، کبھی والدہ کے ساتھ، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی چچا کے ساتھ، اور وہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے کھڑکی سے جھانک کے ہمیشہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی دن وہ بچہ مل جائے. ایک دن اس بچے نے سوچا کہ شدید گرمی کا دور ہے اور پورے شباب کے اوپر یہ سورج کی شعائیں ہیں، دوپہر کا موقع ہے، 3 بج رہے تقریباً سپہر قریب ہے. اب تو وہ اپنے کمرے میں اے سی چلا کے آرام سے کھڑکی دروازے سے بند کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. چلو اکیلا ہی جا کے چوراہے تک جا کے آئس کریم خرید کے واپس آ جاؤں. اس بچے کو، اس غریب کو کیا پتا کہ آج ہی گھر میں لائٹ نہیں تھی کہ اے سی چلے. اب تو وہ دروازہ کھولے ہوئے، کھڑکی کھولے ہوئے، کھڑکی ہی پہ کھڑے تھے کہ لائٹ کا انتظار کہ شاید آ جائے تو تھوڑا کچھ سکون ملے. اور اتنے میں ان کی نظر پڑی کہ یہ بچہ اکیلا اپنے گھر سے نکلا ہے اور کچھ خریدنے جا رہا ہے. اب جلدی جلدی وہ اندر گئے اور انہوں نے اپنی شرٹ اور پہنی اور اب باہر نکل کے آئے کہ آج تو بچے سے انتقام لینا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اس بچے سے جو دل کی بھڑاس ہے وہ نکال کے رہیں گے. پہنچے، وہ بیچارہ پیسہ دے چکا تھا اور آئس کریم کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ وہ پیچھے سے بڑے میاں نے آواز دی کہ آج تمہیں کون بچائے گا. اور اب جو اس بچے نے دیکھا کہ وہ بزرگوار آ چکے ہیں تو اب یہ بچہ کیا کرے گا؟ بھیڑ جائے گا؟ نہیں. بڑوں کو اپنی معرفت نہیں ہوتی لیکن بچے اپنے کو خوب پہچانتے ہیں. بچے خوب پہچانتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ میرا کل وزن 28-30 کلو کا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بزرگوار اتنی عمر کے ہیں، ان کا وزن ہی 70-80 کلو کا ہے. یہ تو اگر میں ان سے بھیڑوں گا تو ہار جاؤں گا. کیا کرے گا؟ وہ جو فرہ یفرو کی گردان ہے وہ فرار. اب اس نے کیسی آئس کریم لینا اور کیسا اسے پیسہ واپس لینا، وہ بھاگا وہاں سے. اچھا یہ بزرگوار اب اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا چاہ رہے لیکن ظاہر عمر کا تقاضا ہے، وہ آگے نکل گیا. یہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے پہنچے اور دروازے کے اوپر اندر گھر کے داخل ہو چکا اور پلٹ کے تو اس نے دروازہ بھی نہیں بند کیا کہ کیوں دروازہ بند کرے، اتنی دیر رکیں گے شاید وہ پہنچ جائیں. اور وہ سیدھا اندر گھر میں داخل ہونے کے بعد گیا اور جا کر اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ گیا اور اب وہاں سے یہ آواز دے رہا ہے کہ ہمت ہو تو اب ماریے. اور فرمایا کیا فرق ہے چوراہے پر کھڑے ہوئے اکیلے بچے اور یہاں ماں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچے کے درمیان. کیا اس کے ہاتھوں کی طاقت بڑھ گئی ہے؟ کیا اس کی زبان کی جرأت بڑھ گئی ہے؟
کیا اس کے پیروں میں توانائی میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا اس کا دل بڑا ہو گیا؟ کہ نہیں، سب کچھ وہی ہے جو چوراہے پر تھا، بس ایک فرق ہے، وہاں پر اکیلا تھا، یہاں اس کو پشت پناہ مل گئی ہے۔ ایک قوی پناہ مل جانے کے بعد یہ کمزور بھی اپنے کو مضبوط سمجھنے لگتا ہے۔ بس اب آپ سمجھے کہ ہم زیارتوں کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ عائدم بقبورکم، اے اہل بیت اطہار، آپ کی قبروں پر ہم پناہ لیتے ہیں۔ ہم دنیا میں لوگوں کے درمیان ہیں، کبھی شیطان آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی دشمن ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، جو توانائی میں ہم سے زیادہ ہے۔ اب ہمیں ایسی پناہ گاہ چاہیے ہے جہاں پہنچنے کے بعد ہم جیسے کمزوروں کو بھی طاقت مل جائے اور وہاں پہ شیطان بھی ناکامیاب ہو جائے۔ ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ان شیطانوں سے بھاگ کر اہل بیت کی پناہ حاصل کر سکیں۔ صلوات بیت محمد، اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ اہل بیت اطہار کی بارگاہیں، یہ قبور پناہ گاہ ہے ہمارے لیے۔ عائدم بقبورکم، توجہ فرمائے آپ نے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ آقا امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد پناہ ملتی ہے۔ میں معمولاً تشبیہیں نہیں دیتا دنیا کی، معمولاً ان مثالوں کو نہیں پیش کرتا جو دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن صرف ذہن متوجہ ہو جائیں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں اور بھی بہت سی جگہیں ہیں کہ جہاں کے اوپر اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ خود آپ کے شہر ممبئی میں نومبر ختم ہو رہا ہے، دسمبر آئے گا، آخر دسمبر میں ایک مجمع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ 20-25 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ 1 جنوری کو سب لوگ اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو وہاں سے فرار نہیں کرتے، وہاں سے نکلتے ہیں تو جاتے ہیں پولیس اسٹیشن FIR دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ 25 ہزار کا مجمع ہے، انہوں نے میری پاکٹ مار لی، انہوں نے میری ناموس کو ستایا، انہوں نے میرا پیر کچل دیا، انہوں نے مجھے کوہنی مار دی، انہوں نے مجھے گالی دے دی، ہے یا نہیں ہے؟ نہ جانے کتنی FIR درج ہوتی ہے، لیکن وہاں کیا حال ہے؟ 2 کروڑ 2.5 کروڑ کا مجمع آتا ہے، نہ انہیں کوہنی لگتی ہے، نہ کسی کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے کھانا کم پڑتا ہے، نہ کسی کے لیے پانی کم پڑتا ہے، نہ کسی کے لیے جگہ کم پڑتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کہا یہاں پر اس کی حکومت ہے کہ جو شیطان کے قبضے میں ہے، وہاں حسین کی حکومت ہے۔ جہاں حسین کی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امام حسین کی بارگاہ میں انسان کو واقعیت یہ ہے کہ پناہ ملتی ہے، اور اسی لیے یہ جو زیارتوں کا سلسلہ ہے یہ عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ ایک واقعہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ اسرار الشہادہ میں مرحوم دربندی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، اور الوقائع والحوادث اس کتاب میں بھی واقعہ ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ بس ایک مائنر ڈیفرنس ہے دونوں کتابوں میں۔ مرحوم دربندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک تاجر، لیکن الوقائع والحوادث میں حیدرآباد لکھا ہے کہ ہندوستان کے شہر حیدرآباد کا یہ تاجر تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو کافی ثروت مند تھا، کافی دولت مند انسان تھا، اور عالم یہ تھا کہ پوری طرح سے رفاہی زندگی تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ کا کسے توفیق دے دے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب تو زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، ماشاءاللہ سے بچے بھی اسٹیبلش ہو چکے تھے، اب یہ آخری پڑاؤ ہے، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اب میں اپنی نجات کے لیے سبیل کر سکوں۔ کیا کروں؟ یتیم خانہ کھول دیا جائے، مدرسہ کھول دیا جائے، بہت سے ذہن میں اس کے تصورات آئے، حتیٰ مشورے لیے، علماء سے پوچھا، دوستوں سے دریافت کیا، سب سے دریافت کرنے کے بعد آخر میں ایک نتیجے پر پہنچا
کہ جو اس کو علماء نے مشورہ دیا تھا کہ اب تمہاری عمر کا آخری پڑاؤ ہے، جاؤ اگر نجات چاہتے ہو تو سرزمین کربلا پر مقیم ہو جاؤ، وہیں تمہارا انتقال ہو اور اسی زمین میں دفن کیے جاؤ۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں دفن ہونے کی اپنی ایک فضیلت ہے، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ عرض کرتا ہوں، اسی سرزمین پہ دفن ہو جاؤ، اس سے بہتر تمہیں نجات کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تمہارے پاس۔ کیا کرے؟ سب کو جمع کیا، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، بھائیوں کو، سارے اقربا، سارے اعزاء، سب کو جمع کیا اور سب کے درمیان اپنی یہ بات رکھی کہ دیکھو میں چھوڑ کے ہندوستان جا رہا ہوں، میرا بزنس، میرا گھر، میرا مال، ثروت سب تم لوگ سنبھالو، ایک مال کچھ مقدار میں لے کے جا رہا ہوں، کربلا میرا ہوگا۔ زوجہ نے کہا اکیلے کیوں جاؤ گے؟ میں کیوں نہ جاؤں؟ بیٹوں نے کہا کہ یہ تو اچھا رہا، ابھی تک تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اب جب نجات کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ اب ترشیب کیفیت ہے، بیوی بھی ساتھ میں ہے، بچے بھی ساتھ میں، کرے تو کیا کریں؟ لکھا ہے کہ سب کچھ اس کو فروخت کر دیا، دکان فروخت کر دی، باغ تھے ان کو فروخت کر دیا، گھر فروخت کیا، سب کچھ مال کو جمع کیا اور لے کے یہ سرزمین کربلا کی طرف چلا کہ اب وہیں پر بزنس کریں گے۔ آیا سرزمین کربلا پہنچا اور اس نے ایک شخص اپنا گھر فروخت کر رہا تھا، اس گھر کو خریدا اور اس کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ باہری حصہ اس نے دکان کے لیے قرار دیا، اندر کے حصے میں خود مقیم ہوا۔ اپنے بیٹوں سے اس نے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ دیکھو میں یہاں بزنس کرنے نہیں آیا، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں دکان پر آ کے بیٹھوں گا، میرے پاس رقم بہت ہے، اب مجھے دکان پر بیٹھنے یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنی زندگی کے لیے اس دکان کو چلاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کرو، مجھ سے امید نہ رکھنا، بس میرا کام یہ ہوگا کہ جاؤں زیارت کروں اور بس، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ حال یہ تھا کہ صبح میں آ جاتا تھا سرکار ابوالفضل عباس کے حرم میں، نماز صبح سے لے کے دوپہر تک وہیں رہتا، ظہرین کی نماز کے بعد پھر واپس آتا تھا، کھانا وغیرہ کھایا، کچھ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹا، پھر واپس گیا۔ گنج شہداء کہ جو شہداء کی قبروں کو قرار دیا گیا ہے سرکار سید الشہداء کے حرم میں، وہاں پہ آ کے بیٹھتا تھا مغربین تک، اور اس کے بعد جناب حبیب کی قبر پہ آتا۔ اس زمانے میں پردہ تھا، ابھی یہ تینوں جگہ ایک ساتھ ہیں، سرکار سید الشہداء کا حرم اور گنج شہداء اور ساتھ ہی ساتھ جناب حبیب۔ اس زمانے میں پردہ تھا، یعنی پارٹیشن کی شکل میں پردے ڈالے گئے تھے، سب جگہ گیا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا 6 مہینے گزر گئے، لیکن وہیں نہیں گیا کہ جہاں کی زیارت کے لیے کربلا میں آیا، سب کی بارگاہ میں، سرکار سید الشہداء کے حرم میں نہیں گیا، اندر قدم ہی نہیں رکھا، 6 مہینے۔ سوچیے آپ کتنی لمبی مدت۔ اچھا یہ بات ایسی تو نہیں تھی ڈھکی چھپی رہ جاتی، لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہر طرف یہی چرچا، وہ ہندی آیا ہوا ہے اور وہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، ہر طرف یہی چرچا۔ لکھا ہے کہ اس زمانے میں مرحوم سید مرتضیٰ علیہ الرحمت والرضوان بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، اور شیعیت کے اوپر ان کا ایک عظیم احسان ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جس موقع پر شیعیت مہو ہو رہی تھی اور شیعیت کو بچایا تھا۔ یہ دونوں بھائی بڑی خدمتی ہیں، سید رضی نے اس نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے اور سید مرتضیٰ کی خدمت بھی بہت عظیم ہے۔ یہ آئے ہوئے تھے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے، اور جب انہیں یہ خبر ملی، ظاہر ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے گزرتا ہوا یہ جملہ ان تک بھی پہنچا کہ ایک ہندی آیا 6 مہینے سے زیارت کے لیے نہیں گیا، بلایا سید مرتضیٰ نے اس کو، آیا، بڑے ہی ادب ہوئے تھے۔ اچھا یہ حال تھا کہ لوگ اس کو راستے میں پکڑ پکڑ کے سمجھاتے تھے، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ سید مرتضیٰ نے اس کو بلایا، سامنے آ کر بیٹھا، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھی، کیفیت پوچھی، کیسے آنا ہوا۔ اچھا اس درمیان اس نے عربی بھی 6 مہینہ ہو گیا تھا، عربی بولنے لگا تھا، سمجھنے لگا تھا۔ میرا عربی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن تھوڑی بہت تو سمجھا لیتا تھا اپنی بات کو۔ کیسے آئے، کیا ہوا، پورا واقعہ بتایا، ہندوستان میں تھا اور یہ ہوا اور اس طرح سے ہوا اور یہاں پہ آئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور زیارت کرنا، اور ساری باتیں۔ اچانک سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ جب سے کربلا آئے ہو
میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے کتنی بار گئے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہیں آپ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کتنی بار زیارت کے لیے گئے ہوں؟ سر جھکا کوئی جگہ بتاؤ کتنی بار زیارت کے لیے گئے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، بالکل خاموش۔ اچھا ظاہر ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سید مرتضیٰ یہ سمجھے کہ لگتا ہے اس کو امام حسین کی زیارت کی عظمت نہیں پتا۔ اب سید مرتضیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مجتہد مسلم تھے۔ سید مرتضیٰ نے اب روایتیں بیان کرنی شروع کی کہ 5ویں امام کی روایت، 6ٹھے امام کی روایت، 4تھے امام کی روایت، 7ویں امام کی، 8ویں امام کی، مسلسل روایتیں، سب بیٹھا خاموشی سے سن رہا ہے۔ سید مرتضیٰ کو غصہ آیا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، کوئی بات سن تو رہا ہے لیکن کوئی اس کا جواب ریئیکشن ہی نہیں آ رہا ہے۔ سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تم دنیا میں کس کی بات مانتے ہو؟ اب وہ بولا کہ آپ کی بات مانتے ہو۔ دیکھیں مرجعیت کی اہمیت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں وہ بھی ایک مرجع کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسان ہر میدان میں ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے، اپنے کو ایکسپرٹ سمجھنا یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔ سیدھے وہ کس کی بات مانتے ہو؟ کہ صرف آپ کی بات مانتا ہوں، کہ اگر میری بات مانتے ہو تو میں حکم دے رہا ہوں، اٹھو جاؤ لباس اپنے گھر سے لو، آؤ نہر فرات پہ غسل کرو، مستحبات کی زیارت کی، اس کے بعد لباس پہنو اور وہاں سے پھر سیدھے امام حسین کی بارگاہ میں جو زیارت کے لیے دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے جاؤ اور آج ہی زیارت کرو۔ لکھا ہے کہ بڑی اس انداز سے اٹھا کہ جیسے کوئی کام کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، آیا لباس اٹھایا، آنے کے بعد نہر فرات پہ غسل کیا، دعائیں پڑھتا ہوا ایک ایک لمحے ایک ایک قدم کی دعا جو وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا ہوا بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسا لگنا تھا کہ پوری کربلا ٹھہری ہوئی، ایک مؤمنین کا ہجوم تھا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، منظر دیکھنا۔ سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں داخل ہوا، اب آپ سنیں، آیا ٹھیک اس جگہ پہ کھڑا ہوا کہ جہاں سے امام حسین کی زلی اقدس دکھائی دے رہی، کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آقا، اب اس نے درد دل بیان کیا، کہتا ہے مولا ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کی زیارت کا احساس نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کی زیارت کی عظمت پتہ نہیں، اگر نہ پتہ ہوتی تو میں اپنا وطن چھوڑ کے یہاں تک نہیں آتا۔ سنیں گے آپ اس کی بات کریے؟ کہتا ہے کہ مولا اتنے دنوں سے میں آپ کی زیارت کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ میری ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر کو دیکھ سکوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک تک خود کو پہنچا سکوں۔ اور اس کے بعد جملے ہیں، کہتا ہے کہ احاط مقتل ابی عبداللہ، احاط مسرع ابی عبداللہ الحسین، کیا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر حسین کو شہید کیا گیا؟ کیا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر زہرا کے لال کے ساتھ جنگ لڑی گئی؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر نرمی سکینہ کو یتیم کر دیا گیا؟ یہ کہتے کہتے اتنا گریہ کیا کہ وہ زمین پہ گرا اور اسی جگہ کے اوپر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ آواز دیتا جا رہا تھا کہ مجھے امام حسین کی قبر کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، میں امام حسین کی لہر تک خود کو نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ ہاں آزاداروں، اتنے دنوں کے بعد زیارت امام حسین کے لیے آنے والا وہ مؤمن ہے کہ جو امام حسین کی قبر تک خود کو نہیں پہنچا پا رہا ہے،
ذرا انصاف سے بتائیں جب اتنے دنوں کے بعد یہ حال ہے تو اس شہزادی زینب کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اتنے دنوں کے بعد سرزمین کربلا پہ وارد ہوئی ہیں، جو شام سے قافلہ واپس پلٹا ہے۔ نہیں میں اور آپ کو قریب کیے دیتا ہوں، زینب علیہ مقام کا اس موقع پہ کیا حال ہوا ہوگا کہ جب قلعہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر علی کی شیر دل بیٹی نے دشمنوں کے مجمع پہ نظر ڈالی ہوگی کہ شاید میرا بھائی دکھائی دے جائے، لیکن زینب کو حسین دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مقتل کی لفظیں ہیں، اب جو گودال قتل گاہ کی طرف نظر پڑی، اب جو مقتل کی طرف زینب کی نظر اٹھی، عجیب منظر دیکھا، زہرا کا لال اکیلا ہے، دشمنوں کا مجمع ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے چبو رہا ہے، کوئی امام حسین کے اوپر تیر برسا رہا ہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے حسین غریب کے اوپر برسا رہا تھا۔ زینب نے آواز بلند کرنی شروع کی، اما فیکم مسلم، ارے کیا کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے؟ رسول کا نواسا قتل ہو رہا ہے اور زینب کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہے۔ حسین نے آواز دیا، زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زینب خیمے کی طرف واپس پلٹی ہے۔ عزادارو زینب اکیلی نہیں ہے، میدان کربلا سے ایک اور اللہ کی مخلوق ہے کہ جو خیمے کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وہ اسب با وفا اپنی پیشانی پہ خون حسین کو ملا، یہ گھوڑا اب خیمے کی طرف واپس بڑھ رہا ہے۔ سنو یہ عزادارو، خیمے کے در پہ پہنچا، اس نے ہنہنانا شروع کیا۔ سنو عزادارو، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی، آئی گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر یہ جملہ کہتی ہے، جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا جب میدان کربلا کی طرف گیا تھا بے پناہ پیاسا تھا، بس اتنا بتا دے شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جس مرد مؤمن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ پروردگار ان کے وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے وارثوں کو ہمیشہ ایصال ثواب کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں حج و زیارات کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عشرت حسین ابن سید رشید حسین کو اس مجلس کا ثواب اور وہ سورہ فاتحہ جو آپ تلاوت فرما رہے اس کا ثواب اور ساتھ ہی ساتھ 16 قرآن مجید کا ثواب، 100 صلوات کی تسبیح کا ثواب، 100 سورہ قدر کا ثواب، 41 سورہ یاسین کا ثواب، 41 سورہ ملک کا ثواب، 41 سورہ واقعہ کا ثواب، 41 سورہ رحمان کا ثواب، 50 زیارت عاشورہ کا ثواب، 50 زیارت وارثہ کا ثواب اور 50 سورہ اخلاص کا ثواب بھی ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول